سب گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والے اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام اللہ اور اس کے بعد دو صفاتی نام ہیں الرحمن اور الرحیم۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، ہر وقت رحمت فرمانے والا، ہمیشہ رحمت فرمانے والا۔ اب اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اور اس کا جو کرم ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو عذاب کا حقدار ہے، مستحق کے عذاب کو اللہ رب العزت عذاب سے نجات دے دیتے ہیں، عذاب سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں اسی پر بات کی جائے گی۔ ایک صورت تو یہ ہے اللہ پاک کے بہت زیادہ رحمت فرمانے کی کہ عذاب کے حقدار کو عذاب سے آزاد کر دیتے ہیں، آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری صورت وہ یہ ہے کہ نیکی کی نیت کرنے سے اللہ رب العزت نیکی کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ نیکی کی نہیں، نیکی کی نیت کی ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس نیکی کے یاد کرنے والے کو اللہ رب العزت وہ ثواب عطا کر دیتا ہے جو نیکی کرنے والے کو اللہ رب العزت ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ دوسری ایک شکل ہے۔ اور تیسری صورت وہ یہ ہے کہ تھوڑی عبادت کا ثواب زیادہ دے دیا جاتا ہے، عبادت تھوڑی لیکن ثواب بہت ہی زیادہ۔ آگے رمضان مبارک بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی کس قدر وہ رحمت عام ہو جاتی ہے کہ ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی عمل کے بغیر ہی اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ عمل نہیں کیا لیکن اللہ رب العزت ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ترتیب بار یہ گفتگو ہوگی۔ آج پہلی صورت پہ بات کی جائے گی کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک صورت وہ یہ ہے کہ عذاب کا جو حقدار ہے اس کو عذاب سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے سزا کا حقدار ہو جاتا ہے، مستحق ہوتا ہے وہ کہ اسے عذاب دیا جائے، قابل وہ اسی کے ہے، لائق اسی کے ہے کہ سزا دی جائے، مگر اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اور اللہ جل مجدہ الکریم اپنی رحمت سے اس گناہ کرنے والے کو، برے عمل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم اس گناہگار بندے کے گناہوں پر مواخذہ اور پکڑ کرنے کی بجائے اپنے لطف اور اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ اس گناہگار بندے پر اللہ رب العزت لطف و کرم فرما دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس گناہگار بندے کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتے ہیں۔ اس بے پایا رحمت کی چند مثالیں وہ آج پیش کی جائیں گی۔ مصر کے اندر سب جانتے ہیں کہ خوف پڑ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو قید خانے میں تھے، اور ابھی وہ قید خانے میں تھے کہ وہاں
بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور جب بادشاہ کو خواب آیا تو اس خواب کے اندر وہ پریشان ہوا اور ادھر ادھر سے پتہ کروایا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید کے ساتھی، جو کہ دو ساتھیوں کو خواب آئے تھے، آپ نے ان خوابوں کی تعبیر بھی بتائی تھی، اور ایک شخص وہ ڈیوٹی پر بحال ہو گیا تھا، اور اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جو خواب کی تعبیر آپ بتاتے ہیں بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اسے یاد آیا اور اس نے یہ کہا تھا کہ اچھا میں جا کر میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں جہاں چاہوں مجھے جانے کی اجازت مل جائے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے بات کی، آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی، اور پھر اس کے بعد مرحلہ بعد وہ وقت ایک آیا کہ آپ نے بتایا کہ 7 سال قحط ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد فراوانی ہوگی، اور وہ پریشان تھے کہ اب اس کا انتظام کیسے کیا جائے۔ پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال وہ قحط کے ہوں گے، تو اب 7 سال کا انتظام کیسے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بالآخر یہ ساری سلطنت حوالے کر دی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کنٹرول میں سب کچھ تھا، کہ وہ پھر زمانہ آیا جب مصر کے اندر قحط پڑ گیا، اور اس قحط نے ملک کے طول و عرض کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ہر طرف وہ قحط پھیل گیا، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں قحط نہ ہو، ہر علاقے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے، کسی ایک علاقے کی بات نہیں تھی، ہر علاقے میں لوگ پریشان تھے۔ اب گندم لینے کے لیے لوگوں نے رخ کیا، اور وہ آنے لگے مصر کی طرف، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ جو ہیں قطار در قطار آ رہے ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف اطراف سے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، انہوں نے ایک کام کیا تھا اس وقت کہ راستے میں کچھ چوکیاں مقرر کر دی تھی، چوکیاں بنا دی تھی، وہاں پہ اپنے کرندے کھڑے کر دیے تھے، سپاہی کھڑے کر دیے کہ ہر آنے والا جو بھی آئے، جہاں سے آئے، آنے والے سے پوچھا جائے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو، کہاں سے آئے اور کیا لے کر آئے، یہ 2 سوال کرنے ہیں، پوچھنے۔ چنانچہ لوگ آتے رہے، اور وہ چوکیوں پہ جو مقرر تھے کرندے، وہ پوچھتے رہے بتاؤ کہاں سے آئے، کیا لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کو انتظار تھا، اور بڑی شدت سے انتظار تھا کہ آن سے آنے والے اپنے بھائیوں کا انتظار تھا کہ وہ بھی آئیں گے میرے بھائی غلہ لینے کے لیے، اور حسب توقع پھر ایک وقت وہ آیا، ایک دن، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی پہنچ گئے غلہ لینے کے لیے۔ جب وہ بھی پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا، پہچان بھی لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ میرے بھائی آ رہے ہیں جن کا بہت انتظار تھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندوں کو یہ کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا، کنعان سے آنے والے مسافر، ان مسافروں سے تم نے ایک ہی سوال کرنا ہے، اور وہ کیا کہ تم نے یہ پوچھنا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، دوسرا سوال نہیں کرنا۔ ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو،
لے کر آنے کی بات نہیں کرنی، صرف یہ ان سے پوچھنا ہے کہ آئے کہاں سے ہو۔ یہ کیوں کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کو علم تھا اس بات کا کہ میرے بھائی نادار ہیں، غریب ہیں، اور وہ یہ جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ میرے بھائی جو ہیں ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ اب قریندے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تو یہ ان کا بھرم نہیں رہے گا۔ ان کا بھرم رکھنے کے لیے اور ان کی آبرو کو قائم رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندوں کو یہ کہا کہ بس اتنا پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو، یہ نہ پوچھیں کہ کیا لے کر آئے ہو، یہ ہم خود پوچھیں گے۔ ان سے یہ کہا یہ ہم پوچھیں گے، تم نے نہیں پوچھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہدایت اس لیے جاری کی کہ کارندوں کے سامنے بھائیوں کی وہ غربت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، بھائیوں کی بے مائگی ظاہر نہ ہو، اور بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے بھی ہیں، ان کا ایک وقار وہ برقرار رہے۔ یہ تو بات حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور وہ جو موسلا دھار بارش کی شکل میں اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور بہت ہی رحمت ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک نادر مثال ہے۔ وہ اس طرح کہ مرنے کے بعد اللہ جل وعلا الکریم دو فرشتے بھیجتے ہیں۔ جو بھی شخص مرتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت دو فرشتوں کو وہاں پہ بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو حکم کیا دیتا ہے کہ میرے بندے سے سوال کرو۔ اور سوال کیا؟ قبر کے اندر سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ من ربک کا، ما دینک کا، اور تیسرا سوال یہ کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ صرف میرے اس بندے سے اے فرشتوں تم نے سوال ایمان کا کرنا ہے، اعمال کا سوال نہیں کرنا۔ اعمال کا سوال کیوں نہیں کرنا؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ صرف ایمان کی بات کرنا ہے اور سوال کرنا ہے۔ یہ جو اعمال کی بات ہے نا، سوال، یہ میں خود قیامت کے دن میں خود کروں گا، یہ خود کروں گا۔ تمہارے کام ذمہ جو ہے وہ یہ کہ تم نے صرف ایمان کی بات کرنی ہے۔ اب وہ فرشتے وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے، وہ تو جواب دے دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ ایماندار آدمی ہے، وہ جواب دے دیتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، اسلام میرا دین ہے۔ اور جب نبی پاک کے بارے سوال ہوتا ہے تو وہ ایماندار ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو نبی پاک سے محبت ہے، تو وہ جواب دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی یہ عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ہدایت اس لیے جاری کرتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے اور یہ نہیں۔ ایمان کے بارے پوچھنا ہے تو انہیں اعمال کے بارے نہیں پوچھنا۔ یہ اللہ رب العزت اس لیے فرماتا ہے تاکہ گناہگار بندہ وہ اپنے ناپسندیدہ اعمال کی وجہ سے وہ میرے فرشتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ میرے فرشتوں کے سامنے یہ میرا بندہ گناہگار بندہ ہے، اب اس نے عمل جو کیے وہ کیے، لیکن یہ میرا بندہ شرمسار ہوگا، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے سوال اعمال کا نہیں کرنا، تم نے سوال کرنا ہے صرف ایمان کا، اور یہ میرا بندہ اس سے تم نے سوال کرنا ہے توحید اور رسالت کا۔ کیوں؟ جب تم توحید اور رسالت کا سوال کرو گے اور میرا یہ بندہ ایماندار، اعمال جیسے بھی ہیں
یہ جب جواب دے لے گا اور اس میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ توحید و رسالت کے بارے میں صحیح جواب دے کر یہ میرا بندہ اگرچہ گناہ گار ہے، یہ فرشتوں کے سامنے اس کا ایک مقام پیدا ہو جائے اور فرشتے جو ہیں وہ ان کی نظروں میں یہ سرخرو ہو جائے اور وہ فرشتے ہی پھر اس بندے کو کہیں کہ اچھا رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جب فرشتوں کو جواب وہ دے دیتا ہے ایماندار تو حکم ہوتا ہے کہ اب میرے اس بندے کے لیے بچھا دو اب جنتی بستر بھی، جنتی لباس بھی پہنا دو، اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ وہ فرشتے اس بندے کو کہ جس سے سوال کیا ہوتا ہے اور اس بندے نے صحیح جواب دے دیے ہوتے ہیں، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں پہ وہ رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، مرنے والے کو وہ کہتے ہیں فرشتے کہ اب نام کا نومت العروس کہ تو سو جا، آرام کر۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ گناہ گار بندے ہیں جیسے بھی ہیں، اللہ رب العزت اجازت نہیں دیتا اپنے فرشتوں کو کہ تم یہ سوال کرو اور میرے بندوں سے پوچھو کہ کیا اعمال کیے، تمہارے عمل کیا تھے۔ اللہ رب العزت مستحق کے عذاب کو، جو عذاب کا بھی حقدار ہو، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت یوں آزادی عطا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو وہ حکم یہ دیتا ہے کہ صرف ایمان کے بارے سوال ہو۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو تو اجازت نہیں دیتا کہ اعمال کے بارے سوال کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن ہم خود پوچھیں گے، اور پھر ذرا وہ منظر بھی ذہن میں لائیں، اور وہ حدیث پاک میں نے ذکر بھی کی تھی پہلے درس میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کے اعمال کا وہ حساب کتاب کیسے لے گا، اور اللہ رب العزت اس سے کس طرح وہ باز پرس کرے گا۔ ذرا اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا اور اللہ پاک کی رحمت کا یہ محبت بھرا منظر بھی حدیث پاک کی روشنی میں دوبارہ سماعت فرما لیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یدعو المؤمن حتی یضع علیہ کنفہ، کہ قیامت کے دن ایماندار جو ہے وہ رب کے قریب ہوگا، اللہ رب العزت کے قریب ہوگا۔ اور دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ اس کو قریب کیا جائے گا، یدعو المؤمن یوم القیامت من ربہ عز وجل، ایماندار کو اپنے رب عز وجل کے قریب کیا جائے گا، قریب کیا جائے گا، اور قریب کر کے پھر ہوگا کیا، حتی یضع علیہ کنفہ، اللہ رب العزت اپنی چادر رحمت جو ہے اس میں اس بندے کو لے لے گا۔ اب اس میدان حشر میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک بندے کا حساب ہونا ہے اور اس کے برے عمل بھی ہیں، اب سب کے سامنے وہ جواب دے گا، کیسے دے گا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو قریب کرے گا، دور سے سوال نہیں ہوگا کہ باقی بھی سنیں اور جواب کو بھی سنیں، اللہ رب العزت قریب کر لے گا، اپنی چادر رحمت میں چھپا لے گا، پھر اس بندے سے اقرار کرائے گا، ایک ایک گناہ کے بارے پوچھے گا، یہ بھی تو نے گناہ کیا؟ وہ جواب دے گا، مولا انکار کی تو گنجائش نہیں ہوگی، وہ جواب دے گا ہاں مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پھر رب پوچھے گا کہ اچھا تو نے یہ کام بھی کیا تھا؟ وہ پھر کہے گا، عرض کرے گا کہ ہاں یہ بھی کام کیا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، ایسے اللہ رب العزت پوچھے گا اور اینڈ پہ کیا فرمائے گا، جب وہ ظاہر سوال کے جواب کے اندر وہ انکار تو نہیں کرے گا، جو پوچھا جائے گا وہ جواب دے گا، جو گناہ کے بارے سوال ہوگا اس کا اقرار کرے گا وہ۔ اب وہ اقرار بھی کر لیا اس نے، ہے بھی گناہ گار، اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت جس نے اپنے پردے میں چادر رحمت میں اس کو چھپایا ہوا ہے، اس بندے کو فرمائے گا سترتھا فی الدنیا، اے میرے بندے میں نے تیرے اس گناہ کو، ان گناہوں کو میں نے دنیا میں چھپایا تھا، میں نے پردہ رکھا تھا، تو وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج کے دن بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ عذاب کا وہ حقدار ہے لیکن اللہ رب العزت آزادی عطا فرما ہے، اور
اور مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ آخر میں یہ بھی ہیں فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ جو گناہ والی بات ہے ان کو بس پردے میں رکھ دیا جائے گا اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت کے بسبب رسوائی سے اور سزا سے بچا لے گا، نہ اس اپنے بندے کو رسوا کرے گا سب کے سامنے، سوال نہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کو سزا بھی نہیں دے گا۔ وہ بندہ اللہ پاک کی رحمت کے بسبب رسوائی سے بھی بچے گا اور سزا سے بھی بچے گا، اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور اللہ رب العزت کے خاص کرم سے وہ بندہ لطف اندوز ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اس کا پہلا حصہ میں نے ایک درس قرآن کے اندر ذکر کر دیا تھا، آخری حصہ کو بیان کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر آگے جا کر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب قیامت کا دن اللہ رب العزت اس دن حساب کتاب لے گا اور بہت سارے مسلمان حساب کتاب سے جب فارغ ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ عذاب اور سزا سے جب کچھ لوگ وہ بچ جائیں گے اور سرخرو ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے اپنے بہت سارے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو کہ وہ تو آگ کے اندر ہے، دوزخ کی آگ کے اندر ہے۔ جب اپنے دوستوں کو وہ دیکھیں گے کہ وہ تو دوزخ کی آگ کے اندر ہے، تو وہ جو کامیاب ہو گئے، سزا سے بچ گئے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے جو کامیاب ہو گئے تھے، وہ مسلمان وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے جنت میں چلے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جب اللہ پاک کی یہ خاص رحمت ہے کہ ان کو معاف کر دیا، وہ کامیاب ہو گئے، وہ چلے جائیں جنت میں، نہیں، وہ رکے ہوئے ہیں۔ رکے ہوئے کیوں ہیں؟ ان کی کیا مجال کہ وہ نہ جائیں آگے؟ اصل میں رب نے ہی روکا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت نہیں، اپنے ان بندوں کو روکا ہوا ہوگا، اور وہ مسلمان اپنے بھائیوں کو جب دیکھیں گے قیامت کے دن کہ ہمارے کچھ بھائی وہ تو دوزخ کے اندر ہیں، تو وہ رب کی بارگاہ میں بے قرار ہو کر یہ عرض کریں گے کہ پاک پروردگار ربنا کانوا یصومون معنا، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے بھائی، یہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، وَيُصَلُّونَ اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، وَيَحُجُّونَ اور حج بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو کہا جائے گا کہ اچھا ایسی بات ہے، اخرجوا من عرفتم، تم جن جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال دو، جن جن کو تم پہچانتے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھی کام کرتے تھے، یہ بھی نیکی کرتے تھے، یہ بھی اچھا عمل کرتے تھے، تو ان کو نکال دو۔ تو فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، ان کی شکلیں آگ کے اوپر وہ حرام کر دی جائیں گی، کا مطلب یہ کہ دوزخ کی آگ کے اوپر یہ حرام کر دیا جائے گا کہ وہ ان کی شکلوں کو بگاڑے، حالانکہ ہوں گے آگ کے اندر، لیکن ان کی شکلیں وہ نہیں بگڑیں گی۔ اللہ پاک ان کی شکلوں کو کیوں نہیں بگاڑے گا اور آگ کے اوپر حرام کیوں کر دے گا کہ خبردار ان بندوں کو جو دوزخ کی آگ کے اندر ہیں ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑنا؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے ایماندار جو کامیاب ہو جائیں وہ اپنے بھائیوں کو پہچان سکیں، جو دوزخ کے اندر ہیں ان کو وہ پہچان سکیں، شکلوں کو دیکھ کر وہ پہچان لیں گے اور پہچان کر ان کو نکال لیں گے۔ تو فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت سارے لوگ جن جن کو وہ پہچانتے ہوں گے وہ نکال لیں گے۔ جب نکال لیں گے تو وہ جو جن کو نکالا گیا ہوگا ان کی کیفیتیں الگ الگ ہوں گی۔
اور آفازت النار الی نصف ساقی، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو آگ نے چھوا ہوگا ان کی پنڈلیوں تک، صرف پنڈلیوں تک آگ ان کو لگی ہوگی، اوپر کچھ نہیں ہوگا. الی نصف ساقی. اور کچھ وہ ہوں گے الی رکبتیہ، یعنی ان کے اپنے اعمال کے پیش نظر کوئی زیادہ گناہ گار ہوں گے، کوئی کم ہوں گے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو آگ نے ان کے گھٹنوں تک وہ چھوا ہوگا. اور جب وہ باہر نکلیں گے ثم یقولون، اور ان کے بھائی وہ ان کو نکالیں گے. تو وہ باہر نکلتے ہی رب کی بارگاہ میں، وہ تو باہر نکل ہے، اب اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ابھی اور بھی تو اندر ہیں. اللہ رب العزت نے تو یہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ ان کو نکال دو جن کو تم پہچانتے ہو. من عرفتم، اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. یہ بڑی کام کی بات ہے کہ تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کو فرمائے گا کہ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال دو، اگر ہم میں سے کوئی دوزخ کی آگ میں چلا بھی جائے تو وہ اللہ والے دیکھ کر وہ ہمیں پہچان کر وہ رب کے حکم کے مطابق ہمیں وہاں سے نکال لیں. اللہ رب العزت نے چونکہ یہ حکم دیا ہوگا، سب سے پہلے جو نکلیں گے دوزخ کی آگ سے وہ وہی ہوں گے جن کا اللہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، اور اللہ والے ان کو جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے. تو وہ جب نکال لیں گے جن کو پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے. اس کے بعد ابھی باقی اور بھی ہوں گے آگ کے اندر، کیونکہ جن کو نہیں پہچانتے یا جن کا آنا جانا ہی پہلے نہیں تھا تو وہ تو ظاہر ان کو نہیں نکالا. اب وہ بندے، اللہ کے بندے، وہ رب کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ لگتا جائے ان کا بیڑا پار ہی ہو. جن کو پہچانتے ہیں ان کو بھی نکال لیا، اور جن کو نہیں پہچانتے ان کی بھی فکر ہے. وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ما ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به، اے مولا اب جو تو نے حکم دیا تھا ہمیں ان میں سے کوئی بھی دوزخ کی آگ کے اندر باقی نہیں رہا، ہم نے سب کو نکال لیا جن کا تو نے حکم دیا تھا. حکم تیرا یہ تھا کہ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال دو. تو مولا جس کو بھی ہم پہچانتے تھے ہر ایک کو ہم نے نکال لیا ہے. کوئی ایک بھی ایسا اندر نہیں کہ جس کو ہم پہچانتے ہوں اور وہ آگ کے اندر. جب وہ یہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت یہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے تو چلو جو ان کے ساتھ تعلق والے تھے ان کے بارے خود ہی پہلے عرض کیا تھا کہ مولا ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ رہ کر نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، ہمارے ساتھی تھے. ان کے لیے رب کی بارگاہ میں وہ پہلے عرض کریں گے. تو اللہ کریم فرمائے گا اچھا جن کو تم پہچانتے ہو نکال دو. یہ تو بات ہے اللہ والوں کی، ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کی. اب جن کا تعلق نہیں، جن کو وہ پہچانتے نہیں، ان کے بارے اب دیکھو رب کی رحمت ہے وہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندو، میرے مقبول محبوب بندو، جن کو تم پہچانتے تھے، جن کا تمہارے ساتھ تعلق تھا، جو تمہارے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کو تم پہچانتے تھے، نکال لیا. اب جن کو تم نہیں پہچانتے اب ان پر بھی میں نے تو رحمت کرنی ہے. لیکن ان پر جو میں نے رحمت کرنی ہے اپنے نیک اور مقبول بندوں کو، اللہ والوں کو رب کہے گا کہ چونکہ تم میرے مقبول اور محبوب بندے ہو، میں چاہتا ہوں ان کو بھی میں تمہارے ہاتھوں سے نکلواؤں. اللہ رب العزت پھر حکم دے گا اور فرما دے گا ارجعوا، اچھا اے میرے بندو جو کامیاب ہوئے اب تم پھر واپس جاؤ. جن کو تم نے نکالنا تھا، جن کو پہچانتے تھے ان کو تو نکال لیا، اب پھر جاؤ دوزخ کی طرف، پھر جاؤ، واپس جاؤ اور جا کر کیا کرو فَمَنْ وَجَدْتُمْ
وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر، کہ جس کے دل میں ایک دینار کے وزن کے برابر بھی کوئی نیکی ہے، جس کے دل میں ایک مثقال، ایک دینار کے وزن کے برابر نیکی ہے۔ اب یہ پرکھنا کہ یہ نیکی اس کے برابر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، تو اللہ والے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ حکم دے گا کہ جس کے دل میں تم ایک دینار کے وزن کے برابر نیکی پاؤ، فاخرجو، تم اس کو نکال لو۔ اب وہ جو دوزخ کی آگ کے اندر ہے، ان کے دلوں کی بات ہے، ان کے دلوں کے اندر جو جنہوں نے نیکی کی دنیا میں، اور وزن کتنا، ایک دینار کے برابر، وہ پہچان ایسی ہے جس کا وزن وہ ایک دینار کے برابر ہے، اس کو بھی نکال دیں۔ یہ بندہ، اس کی بھی ایک نیکی ہے جس کا وزن دینار کے برابر ہے، اس کو بھی نکال دیں۔ اب رب کا حکم چونکہ یہ ہوگا کہ ایک دینار کے وزن کے برابر جس کی بھی نیکی ہے نکال دو، اب اس سے اوپر جو وزن ہوگا وہ تو اپنے آپ ہی وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ان میں بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا وزن ایک دینار کے برابر ہے۔ جب 2 دینار کے برابر وزن ہوگا تو 1 دینار کے برابر تو ہے ہی، تو ان کو نکال لیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جن کی نیکی، جن کے پاس نیکی 1 دینار کے وزن سے کم ہے، وہ رہ جائیں گے آگ کے اندر۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب وہ اللہ والے وہ نکال لیں گے دوزخ کی آگ سے ہر اس بندے کو جس کے پاس نیکی 1 دینار کے وزن کے برابر ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرما دے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ارجعو، آؤ، پھر ادھر آؤ میرے بندو، اللہ والو آؤ ادھر آ کر، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَارٍ مِّنْ خَیْرٍ، کہ جس کے دل کے اندر، جس بندے کے دل کے اندر 1 دینار کی بات نہیں، آدھے دینار کے وزن کے برابر کوئی نیکی ہے، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو۔ اب یہ تیسری دفعہ نکالیں گے۔ اب جب آدھے دینار کے وزن کے برابر نیکی ہے جس کے پاس، اس کو نکال لیں گے، تو اب آدھے دینار سے کم اگر کسی کے پاس نیکی ہے تو وہ تو پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ رب العزت اس کے بعد پھر فرمائے گا اپنے ان بندوں کو، چوتھی بات فرمائے گا آؤ ادھر آؤ، پھر آؤ۔ وہ اللہ والے آئیں گے، اللہ پاک فرمائے گا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَیْرٍ، اب تم نکال لو یہاں سے ہر اس بندے کو کہ جس کے دل کے اندر 1 ذرہ کے برابر بھی، وزن کے برابر بھی کوئی نیکی، اس کو بھی نکال دو۔ یہ دیکھو اللہ پاک کی رحمت کس قدر ہے، کوئی ہاتھی نہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی آ کے بات ابھی نہیں رکی، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے دل میں یا تو وہ اللہ والے جن کو پہچانتے ہیں ان کو نکالنے کی بات ہو گئی، یا جن کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر نیکی ہے ان کے نکالنے کی بات ہو گئی، یا آدھے دینار کے وزن کے برابر نیکی ہے ان کو نکالنے کی بات ہو گئی۔ چلو کچھ نیکی تو ہے نا، 1 ذرہ کے وزن کے برابر نیکی ہے، اس کو نکالنے کی بات ہو گئی، چلو نہ زیادہ صحیح 1 ذرہ کے برابر نیکی تو ہے نا، اس کے نکالنے کی بات ہو گئی۔ یہ 4 دفعہ ایسے نکالنے کا اللہ پاک حکم دے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ کریم قیامت کے دن فرمائے گا، جب یہ 4 مرتبہ وہ اللہ والے اپنے دوستوں کو پہلے نکالیں گے، پھر 1 دینار کے وزن کے برابر نیکی رکھنے والوں کو، پھر آدھے دینار کے وزن کے برابر نیکی رکھنے والوں کو، پھر 1 ذرہ کے وزن کے برابر نیکی رکھنے والوں کو جب وہ نکال لیں گے، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون، فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، نبیوں نے بھی شفاعت کر لی،
ایمان والے بندے مومن جو ہیں خاص بندے میرے انہوں نے بھی شفاعت کر لی. فلم یبقى الا ارحم الراحمین. اب تو ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی نہیں رہا. اب جو ہے تو میں نے جو کرنا ہے وہ کروں گا. فلم یبقى الا ارحم الراحمین جو سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے اب وہ رہ گئے. پھر اللہ پاک یہ فرما کے کیا کرے گا؟ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ. وہ دوزخ کی آگ سے ایک مٹھی وہ لے گا, ایک چلو بھر وہ لے گا. یہ اس کی جو شان کے رہ گئے, اللہ رب العزت کی شان کے رہ گئے. وہ ہماری مٹھی کی بات نہیں, یہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کی جو بھی شان کے رہ گئے وہ پکڑے گا اور پکڑ کے کیا کرے گا؟ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا. اللہ رب العزت ایسی قوم کو, ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے باہر نکال لے گا. کیسی قوم کو؟ کہ لم یعملوا خیرا قط, کہ جس قوم نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہوگی. کبھی کوئی نیکی جس قوم نے کی نہیں ہوگی سوائے اس کے وہ ایماندار, کوئی اور نیکی کوئی عمل کسی طرح کا وہ ہوگا ہی نہیں. قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَارٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَارُ الْحَيَاةِ. وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے, انہیں جنت کی ایک نہر میں اللہ رب العزت ڈال دے گا جس نہر میں آب حیات رواں ہوگا, جاری ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہاں سے فَيَخْرُجُونَ, جب اس پانی کے اندر اللہ رب العزت نہر کے اندر اپنے ان بندوں کو ڈالے گا جو کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے, جب اس کے اندر ڈالے گا اس کے بعد اس پانی سے جب وہ نہر سے باہر نکلیں گے تو فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. وہ اس کے اندر غسل کر کے وہ جب باہر نکلیں گے تو حسین اور جمیل ہو کر باہر نکلیں گے, خوبصورت ہو کر باہر نکلیں گے. ان کی جو بدصورتی ہے, ان کی جو سیاہی ہے, ان کی جو نقاہت ہے, ان کی جو قباحت ہے, وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. ان کے جسموں کے اوپر خوبصورت گوشت پوست وہ چڑھ جائے گا اور وہ بندے اس طرح تر و تازہ ہو کر اور وہ اس طرح نرم و نازک اور لطیف بن جائیں گے جس طرح بہتے ہوئے پانی کے کنارے کے اوپر سرسبز و شاداب سبزہ اگاتا ہے, اس طرح ان کے جسم ہو جائیں گے اور اتنے خوش نما وہ جسم ہوں گے. فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمِ. ان کی انفرادیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان کے گلے میں ہار پہنا دے گا, موتی جیسے وہ چمکتے دمکتے ہوں گے. اہل جنت, جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کہا کریں گے, جنتی لوگ ان کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاؤلائی, اشارہ کر کر کے کہیں گے ہاؤلائی اتقاء اللہ الذین ادخلهم الجنۃ بغیر عمل عملوا ولا خیر قدموه. یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کر دیا, اور ایسے داخل کر دیا کہ ان لوگوں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا تھا اور کوئی نیکی آگے انہوں نے نہیں بھیجی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. جنتی لوگ ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے, اور اللہ رب العزت ان آزادی پانے والوں کو یہ فرمائے گا کہ ادخلوا الجنۃ, چلو جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. اور صرف اتنا ہی نہیں, اور اللہ کریم جنت کے اندر چلا جانا ہی بڑی بات ہے, اس کے اندر تھوڑی سی جگہ مل جانا ہی بڑی بات ہے, لیکن اللہ رب العزت ان بندوں کو فرمائے گا جو سب سے آخر میں اینڈ پہ ان کو یہ ان پر اتنی رحمت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت یہ فرمائے گا ادخلوا الجنۃ فما رأیتموہ فہو لکم. یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آئے وہ سارا تمہارا ہے, جو نظر آئے تم کو یہ سب تمہارا ہے. جنت میں داخل ہو جاؤ, جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے
جو کچھ تمہیں نظر ہے یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر جب ان کو بھیجے گا اور یہ بھی بشارت دے دے گا کہ جنت کے اندر تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب کچھ تمہارا ہے، تو وہ کتنے بڑا خوش ہوں گے، وہ بے حد خوش ہوں گے، اور وہ خوش ہو کر بے اختیار وہ چلا کر بولیں گے، پکار کے کہیں گے رب کی بارگاہ میں، خوش ہو کے انتہائی خوشی میں ہوں گے نا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اعطیتنا ما لم تعطی احدا من العالمین، اے ہمارے پروردگار تو نے تو ہمیں اتنا دے دیا کہ اتنا کسی کو بھی تو نے نہیں دیا ہوگا، اتنا تو تو نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، ہمیں تو نے اتنا دے دیا۔ وہ یہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ اللہ پاک کی اور بھی رحمت ہوگی، اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ لکم عندی افضل من ھذا، کہ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بڑھ کر نعمت ہے، تم اس میں اتنا خوش ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمیں تو نے اتنا دے دیا کہ کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا اس سے بھی بڑھ کر نعمت میرے پاس تمہارے لیے ہے۔ وہ پھر رب کی بارگاہ میں حیران ہو کر اشتیاق سے پوچھیں گے اے مولا یا ربنا ای شیء افضل من ھذا، کہ مولا اس سے بڑھ کر بھی اور نعمت بھلا وہ کون سی ہوگی، اور نعمت کون سی ہوگی اس سے بڑھ کر بھی؟ تو اللہ رب العزت یہ فرمائے گا رضائی، میری خوشنودی، رضائی میری رضا، میرا خوش ہو جانا، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تمہارے اوپر آج کے بعد کبھی ناراضی نہیں ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اس طرح عنایت خدا بندی کے باعث گناہگاروں کو عذاب سے نجات مل جائے گی، وہ جو عذاب کے حقدار ہیں ان کو آزادی مل جائے گی، اور سزا کے مستحق ہونے کے باوجود ان کو بخش دیا جائے گا، اور یوں نوازا جائے گا ان کو جیسے نیکی کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ انہوں نے نیکیاں نہیں کی ہیں لیکن نوازا یوں جا رہا ہے جیسے نیکیاں کی ہوتی ہیں۔ تو رحمت خدا بندی کی پہلی صورت وہ یہ ہے کہ جو عذاب کا حقدار ہو اللہ رب العزت اس مستحق کے عذاب کو عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے، آزادی عطا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس طرح مالا مال کر دیتا ہے کہ ان کے سارے جرم معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ابھی جو ماہ مکرم گزر رہے شعبان المعظم، اس میں وہ ایک رات گزری ہے نصف شعبان کی رات، وہ بھی مغفرت والی رات تھی، بخشش والی رات تھی۔ تو اسی حوالے سے ایک حدیث پاک وہ ذکر کر دیتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پہ موجود نہ پایا، تو میں تلاش کے لیے باہر نکلی اور آپ جنت البقیع میں ہیں، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، کہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو وہ بخش دیتے ہیں کتنے بندوں کو؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ بنو کلب قبیلے میں بہت بکریاں ہیں، وہاں اس قبیلے کے اندر اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی تعداد میں اللہ رب العزت زیادہ تعداد میں لوگوں کو اللہ پاک آج کی رات بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک میں ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کو اس رات بخش دیتے ہیں الا لمشرک او مشاہد او قاطع رحم، چند کا استثناء کیا۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت ہے کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب وہ نصف شعبان کی رات آئے
تو فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو تم قیام کرو، دن کا تم روزہ رکھو. فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت اس رات نزول فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ سورج کے ڈوبنے کے وقت آسمان دنیا کی طرف. پس وہ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں. الا من مسترزق فارزقه، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں. الا من مبتلا فاعافی، کیا کوئی کسی بلا کے اندر مصیبت کے اندر گرفتار ہے کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں. الا کذا الا کذا، اس طرح کے وہ اللہ کریم سوال کرتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اور یہ جو ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص وہ رحمتوں کے اور بخشش کے دن ہیں، جس کے درمیان والا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جو ہے ابتدائی عشرہ رحمت کا ہے، اور درمیان والا مغفرت کا ہے، بخشش کا، اور آخری عشرہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا اور رہائی کا عشرہ ہے. اور یہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے مکاشفۃ القلوب میں بھی اور بنیۃ الطالبین کے اندر بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل فی کل لیلۃ من شہر رمضان ثلاث مرات، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں 3 مرتبہ ہر رات اللہ رب العزت 3 بار یہ فرماتا ہے حل من سائل فاعطی سؤلہ، کیا کوئی مگر مانگنے والا ہے، سوالی ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. اور فی کل لیلۃ من شہر رمضان، فی کل لیلۃ من شہر رمضان ثلاث مرات، ہر رات 3 بار یہ اعلان فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں 3 بار حل من تائب فاتوب علیہ، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں. حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. یہ تو رات کی بات ہے. رمضان مبارک پورے مہینے میں ہر رات جو اللہ پاک 3 بار فرماتا ہے باقی راتوں سے ہٹ کر. اور فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطار الف عتیق من النار، اور رمضان مبارک کے مہینے کے ہر دن میں افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. کلہم قد استوجب العقاب، اور یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو دوزخ کی آگ سے اللہ پاک آزاد کرتا ہے کہ جو سارے کے سارے رب کے عذاب کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں، عذاب کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں. فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ، اور جب جمعے کا دن آتا ہے رمضان مبارک کے اندر یا جمعہ کی رات آتی ہے تو اعتق اللہ تعالی فی کل ساعت الف عتیق من النار، اللہ رب العزت ہر گھڑی میں ہر ساعت میں 10 لاکھ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. 10 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت آزادی عطا فرما دیتا ہے. کلہم قد استوجب العذاب، کہ جو سارے کے سارے عذاب کے حقدار ہوتے ہیں. فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ يَوْمٍ، اور جب رمضان مبارک کا آخری دن آتا ہے فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، تو اعتق اللہ فی ذلک اليوم بعدد ما اعتق من اول الشہر الى آخرہ، تو اللہ رب العزت اس ایک دن میں آخری دن میں اتنی تعداد میں لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے کہ جو اس مہینے کے پہلے دن سے آخری دن تک جتنے لوگوں کو اللہ پاک آزادی عطا کر چکا ہوتا ہے اتنی تعداد میں ایک ہی دن میں اللہ رب العزت وہ آزادی عطا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ جو ہم پہ ہوتی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں.
یہ رمضان مبارک کے بارے میں ہی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں شعبان المعظم کی آخری رات آخری دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ایک دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے تم پہ سایہ فکر ہو رہا ہے، ابھی آ رہا ہے تمہارے پاس ہے، یہ عظیم مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر ایک نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت نفل ادا کرنے کا ثواب وہ فرض کے برابر ادا کرے گا، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من فطر فی صائمہ، کہ جس نے کسی روزہ دار کو اس مہینے کے اندر روزہ افطار کرایا تو وہ روزہ افطار کرانا اس کے لیے وہ دوزخ کی آگ سے رہائی کا سبب بن جائے گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ افطار کرا سکے روزہ دار کو، کیونکہ کئی غریب بھی ہیں، تو پھر ثواب ہر ایک کو تو یہ نہیں ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے ثواب کی بات کی ہے نا، یہ ثواب ہر اس شخص کو اللہ پاک عطا کرے گا جو کسی کو روزہ افطار کرائے، خواہ پانی کے گھونٹ سے ہی روزہ افطار کرا دے، لسی کے ساتھ ہی وہ روزے کو افطار کرا دے، ایک کھجور کے ساتھ ہی روزہ افطار کرا دے، یہ اس کی بات ہے۔ اگر کوئی کسی کو سیر کرا دے، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا پلائے گا کہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر میں نے یہ 4، ویسے تو مختلف کئی صورتیں بن جاتی ہیں لیکن اہم جو ہیں وہ 4 صورتیں ہیں اللہ پاک کی بے پایا رحمت کی۔ ان 4 صورتوں میں سے پہلی صورت کا آج اس درس قرآن میں نے ذکر کیا، اور وہ ہے کہ مستحق کے عذاب کو عذاب سے آزادی اللہ پاک عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے اور دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو نیک بنا، اور پاک پروردگار ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی رفاقت اس دنیا میں بھی عطا فرما، اور پاک پروردگار اگلے جہان میں بھی ان کی رفاقت سے ہمیں معلوم نہ رکھنا۔ اے رب العالمین، قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو شفاعت نصیب فرما، اور اپنی بے پایا رحمت سے اور اپنے لطف و کرم سے اور پاک پروردگار اپنے فضل سے ہم سب کو نواز دے۔ اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، اور پاک پروردگار یہ رحمتوں والا بابرکت ماہ مبارک رمضان شریف آ رہے، پاک پروردگار اس ماہ مکرم کا ہم سب کو ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور رب العالمین اس پورے ماہ کے روزے رکھنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز اور ہمارے سب گناہوں کو بخش دے، اور پاک پروردگار سب کا خاتمہ ایمان میں ہو، ہمیں دین دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو پاک پروردگار نور علی نور کر اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہم سب کو روحانیت عطا کر، اور پاک پروردگار اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، صاحبزادگان کو پاک پروردگار مزید دین کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ہمیں پاک پروردگار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور پاک پروردگار محبوب کی یاد میں ہمیں زندہ رکھے، اور پاک پروردگار مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب آخری وقت ہو تو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور ہماری نگاہوں کے سامنے ہو،
اور ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا